السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ محترم احباب و اخوات، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، دین اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس گفتگو میں جس موضوع کے تحت ہم چند باتیں عرض کریں گے وہ ہے اتفاق و اتحاد کی اہمیت و ضرورت۔ چونکہ اس پرآشوب دور میں ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے انتشار کا شکار ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے اختلاف میں برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے سے متنفر ہیں، باوجود اس کے کہ سب ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، نبی کی حدیث کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان تمام خوبیوں اور کمالات کے باوجود بھی امت مسلمہ افتراق و انتشار کے شکار ہیں، جس کے بہت ہی برے اثرات سماج میں مرتب ہو رہے ہیں اور بہت ساری ناگہانی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے کا ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے سورہ آل عمران میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اے مومنوں کے جماعت، اے مسلمانوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ الگ نہ ہو۔ کیوں؟ جدا جدا ہونے کے بے پناہ نقصانات ہیں۔ بالکل میں یہاں پر رک کر کے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ جس طریقے سے بے چارگی، لاچارگی اور بے مروتی کے شکار ہے اور جس طریقے سے ہر طرح سے نشانہ نقد و تنقید بنائے جا رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا نہ پایا جانا۔ اتفاق و اتحاد سے جو سماج عاری ہو جائے یا جو قوم عاری ہو جائے، پھر اس قوم کے لیے تباہی ہی تباہی میسر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ہماری اہمیت اور قیمت گھٹ جاتی ہے کہ آپ نے بازار میں بکتے ہوئے انگور کے گچھوں کو دیکھا ہوگا۔ انگور کے دکان پہ یا ٹھیلوں پہ لگے ہوئے انگور کے گچھوں کی قیمت ایک ہوتی ہے اور اس سے جو الگ الگ ہوتے ہیں اس کی قیمت ایک ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی آج جو دینی بے راہ روی یا اخلاقی پسماندگی ہے، اس کا ایک سبب قرآن و سنت سے دوری اور عدم اتفاق و اتحاد ہے۔ کیونکہ جب اتفاق و اتحاد ہوگا تو ایسی صورت میں دینی کام، تبلیغی کام اور دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ اور دین کی تشریح پورے وثوق اور پورے آتھنٹک طریقے سے بھی ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے ایک منظم طریقے سے دین کا کام جو ہے ہوگا، اور پھر اس میں ثابت قدمی بھی ملے گی، ثبات قدمی بھی عطا کی جائیں گی۔ مگر وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے استر پر ہر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ہر آدمی کے بارے میں یا ہر جماعت یا ہر فرقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وکل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر کوئی گروہوں میں بٹا ہوا ہے اور گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ اپنے اپنے گروہ میں اور اپنے اپنے عقائد و افکار اور نظریات کے معاملے میں اپنی اپنی جماعت میں خوش ہے۔ جبکہ اس طریقے سے دینی بے راہ روی یا افتقار و انتشار کا شکار ہو جانا
یہ ہمارے خار و مذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اے امت مسلمہ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، نعمت عظمیٰ کو، کہ تم سب کے سب الگ الگ تھے، تم سب کے سب جدا جدا راہ پر تھے، تم سب کے سب جہنم کی کھائی تک پہنچ چکے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس آیت کریمہ کو مفصل انداز میں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو خاص مقصد اور مشن ہے اس کو واضح کرتے ہوئے بیان فرما دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دونوں آیت کریمہ کے تسلسل کا اور بالترتیب لائے جانے کا آپ مقصد بھی اور اس کی حکمت اور علت بھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں اگر ذرا غور کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری زندگی گزرے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ پھر اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق و اتحاد اور آپسی قوت و محبت، بھائی چارگی جیسی عظیم نعمت کو یاد دلایا اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا اور مہربانی فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا تم میں سے ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام پورے اچھے اور خوشنمائی کے ساتھ تب تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مسلمان یا مبلغین، موحدین اور دین اسلام کے پرچار کرنے والے آپس میں متحد اور متفق نہ ہو جائے۔ آج دینی کام ٹھپ جو پڑا ہوا ہے اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ آپسی متنازعات اور افتراق و انتشار۔ لہذا احباب گرامی، اتفاق و اتحاد اور ایک جمعیت کی جو فضیلت ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا ارشاد عالیہ ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ جو جماعت سے نکل گیا وہ مارا گیا، جو جماعت سے نکل گیا وہ شیطان کا شکار ہو گیا۔ لہٰذا اگر آپ دین اسلام کے احکامات اور ارکانات پر اگر غور فرمائیں گے تو آپ کو پوری طرح سے بات سمجھ میں آ جائیں گے کہ کلمہ توحید سے لے کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہاں تک کہ قربانی جیسی عظیم عبادت، یہاں تک کہ اگر میں یہاں اس چیز کو بھی بتا دوں کہ جنازہ بھی ایک طرح سے اتفاق و اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ نماز میں ہر انسان چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، بالکل اللہ کی بارگاہ میں سب بستہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کہا تھا شاعر نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا اتفاق اور اتحاد ہے کہ اسلام کی رعنائی اور خوشنمائی ہے، اور اسلام کی ہر عبادت انسان کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ ہر عبادت، آپ اگر قربانی لے لیں، ایک قربانی کے جانور میں 7 آدمی کبھی 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی امن و محبت اور اتفاق و اتحاد کا ایک بہت بڑا سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ آئیے شارٹ کٹ اور مختصر کرتے ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ اگر مومن کے اندر اتفاق و اتحاد نہ رہے تو کسی بھی طرح کا کوئی کار خیر اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتا یا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری شریف کتاب الادب میں، صحیح مسلم شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اپنے انگلیوں میں تشبیہ دی اور اس طریقے سے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر کے بتایا
کہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی اینٹ کے مانند ہے. جس طریقے سے ایک دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہے، مضبوطی پہنچاتی ہے، بالکل مومن کی مثال اسی طریقے سے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شریعت کا سب سے پہلا پیغام لا الہ الا اللہ کے ذریعے اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا، بھائی چارگی کا، جس شریعت کا یہ پیغام نماز کے ذریعے اتفاق کا، اتحاد کا، ہمدردی کا، رواداری کا، یکسانیت کا اور عدل و انصاف کا، اسی شریعت کو ماننے والے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے، الگ الگ انداز میں کام کر رہے ہیں اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی مراد کو پالے. مگر یاد رکھیے، شیطان کی یہ سب سے بڑی سازش ناکام کرنے کی، ملت اسلامیہ کے فرزندان کو بکھیرنے کی اور دعوت و تبلیغ کے اس خاکہ اور ڈھانچے کو، اسٹرکچر کو پوری طرح سے ڈیمیج کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے. اور شیطان کی یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ ہر کوئی الگ الگ استر پر کام کرے، ہر کوئی الگ الگ انداز میں کام کرے، مگر کوئی بھی آج کامیاب نہیں ہو رہا. ہر ایک یہاں کسی نہ کسی طریقے سے العیاذ باللہ ریاکاریاں، مکاریاں، تان و تشنی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، جبکہ یہ ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، یہ باعث ہلاکت ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو متحد کرتے ہوئے اور آپسی منافرت کو ختم کرتے ہوئے، ختم کرنے کی تلقین کرتے ہوئے بیان فرمایا جو بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے. فرمایا لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے بندو، اے مومنو، آپس میں قطع رحمی نہ کرو، آپس میں لا تعلقی نہ کرو، آپس میں بغض و عناد نہ رکھو، حسد نہ کرو. مگر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ایک دائی دوسرے دائی سے جل رہے، کٹ رہے، حسد کر رہے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ایک عالم دوسرے عالم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک عابد دوسرے عابد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک سماج والا دوسرے سماج والے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کو پوری طرح سے اس جو ہے اسلامی خاکہ اور اسلامی ڈھانچے کو پوری طرح سے ڈیمیج کرنے اور برباد کرنے کے اوپر تلا ہو. جبکہ صاف صاف بیان فرمایا دیا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. غرض یہ کہ شریعت اسلامیہ کے ہر پیغام میں کہیں نہ کہیں مروت، دانائی اور اخلاق مندی، اسی طریقے سے ہمدردی، رواداری، اجتماعیت، یکجہتیت، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے فرمان گرامی میں ہر طرح کی اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے. آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. سورۃ انفال کی آیت کریمہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پائے استقامت متزلزل ہو جائیں گے. اور پھر ہزار بار تاریخ اسلامیہ میں یہ دیکھا گیا، جب بھی اتفاق اور اتحاد کو پاش لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھانی پڑی، ذلیل ہوا، شکست کھائی اور غیروں کے ہاتھوں پٹے، غیروں کے ہاتھوں پٹے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا رنگ، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا رنگ، منتشر ہو تو مرو چلاتے کیوں. آج ہمارا دکھ کوئی سننے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک قرآن والا، ایک نبی والا، ایک اللہ والا متحد نہیں ہو پا رہے. ایک جو 3 خداؤں کو ماننے والے، 4 خداؤں کو ماننے والے، ہزاروں ہزار خداؤں کو ماننے والے، 35-36 کروڑ خداؤں کو ماننے والے لوگ ہیں، آج اپنی دھرم اور اپنے ریلیجن کے نام پر متفق اور متحد ہو رہے ہیں. مگر افسوس کے بعد ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، اور ایک کتاب قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کے فرمودات کو ماننے والے، اللہ اکبر، آج متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، منتشر ہیں اور افتراق اور انتشار کے شکار ہیں. عزیزان گرامی، احباب و اخوات، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک بحسن و خوبی پہنچانے کے لیے ہمیں اجتماعیت، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے.
آپسی مشورے، تجاویز اور رائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اجتماعیت اور یکجہتی کی بڑی تلقین کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اگر مملکت اسلامیہ میں وقت کے امام اور امیر کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو اس کا سر قلم کر دینے کی سزا تجویز کی گئی ہے اسلام میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، جو جماعت سے نکل گیا وہ دین سے نکل گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تصور کیجئے کہ کس قدر سنگین ہے یہ معاملہ کہ آج ہم اختلاف اور انتشار کے شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متفق اور متحد بنائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے بچائے، اور ہمیں دین اسلام کا صحیح پاسبان اور دین اسلام کا صحیح عامل و حامل بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔